الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال تعالى في موضع آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة رواہ البخاری۔ ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، امانت کہتے ہیں کسی انسان کے اوپر بھروسہ کرنا یا اعتماد کرنا، یہ امانت کہلاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں امانت کو ایک بالکل چھوٹا سا جملہ سمجھ لیا گیا ہے۔ ہمارے درمیان یہ مشہور ہے کہ امانت اس کو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے پاس کچھ پیسے رکھ دیے، ہم نے کسی کے پاس کوئی سامان رکھ دیا، بس وہی امانت ہو گیا۔ یہ امانت کا مطلب ہے یقیناً، لیکن صرف یہی امانت ہے
اس کے علاوہ امانت میں کوئی چیز نہیں آتی، یہ بات بالکل غلط ہے، جو آج یہی ہمارے معاشرے کے اندر اس کا مطلب سمجھا جا رہا ہے۔ امانت کہتے کس کو ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، امانت کسی آدمی کے اوپر بھروسہ کرنے، اس کے اوپر اعتماد کرنے کو امانت کہتے ہیں۔ امانت کے اندر زندگی کی ہر چیز انسان کے شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے، یہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیوی دی ہے، امانت ہے۔ اللہ نے ہم کو بچوں سے نوازا ہے، بچے ہمارے لیے امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی ذمہ داری دی ہے، وہ امانت ہے۔ دین کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ دین کے سارے معاملے ہمارے پاس امانت ہیں۔ ہمارے پاس کسی کے حق ہیں، ہم کو اس کو ادا کرنا ہے، امانت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں امانت کے اندر داخل ہیں۔ تو دین سب سے پہلی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی کہا کہ یہ ہم نے امانت کے طور پر انسان کو بھیجا، دے کر کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 72 کے اندر، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس امانت کو، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، بے شک ہم نے اس دین کو، اس امانت کو، اس شریعت کو آسمان کے اوپر پیش کیا۔ آسمان کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس امانت کو، اس دین کو، اس قرآن مجید کے تعلیمات کو ہم نے زمین کے پاس پیش کیا۔ زمین کے بعد ہم نے اس امانت کو پہاڑ کے پاس پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس دین کی بات کو، شریعت کی بات کو، شریعت کے تعلیم کو، قرآن مجید کے تعلیمات کو ہم نے ایک ایک کر کے آسمان کو پیش کیا، زمین کو پیش کیا، پہاڑ کو پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سارے کے سارے لوگوں نے انکار کر دیا۔ آسمان ڈر کی وجہ سے کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس امانت کو اٹھا سکوں، اس بوجھ کو اٹھا سکوں، میرے پاس اتنی قوت نہیں ہے۔ زمین نے بھی صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میرے پاس بھی اتنی پاور نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے اوپر اٹھا سکوں۔ پہاڑ جس کو ہم بھاری بھرکم دیکھتے ہیں، ایک مضبوط قلعہ نظر آتا ہے، پہاڑ نے بھی کہا کہ اللہ اس امانت کو، اس دین کی بات کو، اس شریعت کی بات کو ہمارے اندر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کے اوپر کیسے پیش کیا، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آسمان، زمین اور پہاڑ نے کیسا جواب دیا، اس سے بھی سروکار نہیں۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ میں نے امانت کو ان کے پاس پیش کیا۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کے پاس پیش کیا، اور یہ ساری کے ساری چیزوں نے اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ چیز، یہ امانت بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس میں اگر کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی سزاؤں سے دوچار کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیر کی وجہ سے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن اس امانت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے پیش کیا۔ انسان جیسے کمزور انسان کے پاس پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے انکار تو نہیں کیا، اس بڑی ذمہ داری کو انسان نے آرام سے قبول کر لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ نے فرمایا کہ انسان ظالم اور جاہل ٹھہرا، اس لیے کہ اس نے امانت کی بڑی ذمہ داری کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، بالکل آسانی کے ساتھ اس نے ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ لیکن جب ذمہ داری نبھانے کی بات آئی، اس عہد کو پورا کرنے کی بات آئی، دین کے مطابق چلنے کی بات آئی، تو آخرت سے بھی اپنے آپ کو منہ موڑ لیا۔ سورہ احزاب کی آیت بتاتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ایک امانت کے طور پر بھیجا ہے۔
انسان کے اوپر نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آسمان کے پاس پیش کیا. آسمان نے ڈر کی وجہ سے انکار کر دیا، کہا اللہ میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں. آسمان نے جب انکار کیا اللہ نے زمین کے پاس پیش کیا، زمین نے بھی اس کا انکار کیا، کہا اللہ میرے پاس طاقت نہیں ہے اس ذمہ داری کو برداشت کرنے کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جیسے مضبوط قلعے کے پاس پیش کیا. پہاڑ نے بھی رب کی روب سے، رب کے ڈر کی وجہ سے انکار کیا، اور اس امانت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاس پیش کیا اور انسان نے اس کو قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دین کو، شریعت کو، قرآن مجید کے تعلیمات کو ایک امانت کہا ہے. معلوم ہوا کہ انسان کے پاس اللہ نے جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، جو نبی اللہ نے بھیجا تھا، جس نبی کے ذریعے انسان کو ساری باتیں معلوم ہوئی، وہ انسان کے پاس ایک امانت ہے. دین بھی ایک امانت ہے. اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی ہوگی، اگر انسان شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے بجائے کفار کے روش کے مطابق زندگی گزارنے لگا، یاد کیجئے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دیے ہوئی امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کو ایک امانت کے طور پر انسان کے اوپر بھیجا ہے، اور اگر انسان نے اس امانت کے اندر خیانت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی قیامت کے دن سخت پکڑ سے دوچار کرے گا. اور اس کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو صحیح مسلم کے اندر 1616 نمبر کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، جہاں صحابہ کرام ایک جنب غفیر صحابہ کرام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطاب کے موقع پر اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي مَاذَا قَائِلُونَ، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے بارے میں تم سے پوچھے گا. فَمَاذَا قَائِلُونَ، تو تم لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے میرے سوال کے بارے میں کیا جواب دو گے؟ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. تمام صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم جواب دیں گے کہ اے اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات کو، دین کی امانت کو خیر خواہی کے ساتھ، پوری بھلائی کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ ہم تک دین کو پہنچا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام سے اپنے ہونے والے سوال کے بارے میں، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام بندوں سے پوچھے گا کہ اے میرے بندو یہ بتاؤ کہ جو نبی تمہارے اوپر گئے تھے کیا اپنی شریعت کو تمہارے تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ شریعت کی بات کو، دین کی بات کو تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اس کے بارے میں تمہارا کیا جواب ہے؟ تمام صحابہ کرام نے قسم کھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سامنے یہی بات کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول آپ نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری خیر خواہی کے ساتھ دین کی ہر بات کو ہم تک پہنچا دیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ میرے صحابہ میری امانت کے بارے میں گواہی دے رہے کہ اللہ کے رسول نے جو امانت لے کر کے آئے تھے اللہ کی طرف سے، جو شریعت بطور امانت لے کر کے آئے تھے اس کو ہم تک پہنچا دیا، اس بات کی گواہی صحابہ دے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اس بات پر اپنے رب کو گواہ بنایا اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ آج میرے اس موقع پر میرے سامنے میرے صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دین کی بات کو، دین کی امانت کو اپنی امت تک پہنچا دیا. اے اللہ اس بات پر تو بھی گواہ رہنا، تو بھی گواہ رہنا، اور قیامت کے دن میرا اس پر پکڑنا، اس لیے کہ میں نے دین کی ہر بات کو اپنے صحابہ تک، اپنے امت کے ہر فرد تک پہنچا دیا. تو یہ روایت بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ سے اس بات کا سوال کیا کہ اے میرے صحابہ یہ بتائیے اگر میری امانت کے تعلق سے تم سے قیامت کے دن پوچھا گیا تو تم کیا جواب دو گے؟ سارے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا ہم جواب دیں گے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا
اللہ رب العالمین کو گواہ بنایا اور کہا کہ اللہ اس پر تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے امانت کو اپنی امت تک پہنچا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین جو آج مسلمانوں کے اوپر ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اگر انسان اس کے اندر خیانت کر رہا ہے، اس کے مطابق نہیں چل رہا ہے، جو انسان کی خود روح نے عہد الست میں اللہ رب العالمین کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم عمل کریں گے، آج اس میں بھی اگر انسان کوتاہی کر رہا ہے تو اس کے تعلق سے بھی اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ امانت صرف روپے اور پیسوں کا نام نہیں ہے، بلکہ امانت دین کا بھی نام ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر بطور امانت نازل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت کو لے کر کے کتنا زیادہ اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے، اس کی مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب رہتے تھے، دوسرے لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت چیزیں لا کر کے رکھ کر کے جاتے تھے، اس لیے کہ کفار کو بھی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، کوئی بھی چیز ان کے پاس رکھی جائے ضائع نہیں ہوتی ہے۔ بطور امانت کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے سامان رکھ کر کے جاتے تھے۔ ہجرت کا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، مسلمان مدینہ جانے کی تیاری میں لگے تھے۔ ادھر کفار و مشرکین کو بھی معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے والے ہیں، اس لیے کفار و مشرکین نے یہ پلان بنایا کہ اگر محمد یہاں سے آسانی سے مدینہ چلے گئے تو مدینہ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ کفار و مشرکین نے یہ مشورہ کیا کہ چند نوجوانوں کو تیار کیا جائے جس کے ہاتھ میں ایک مضبوط تلوار دے دی جائے، ہر نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے گھیر لے، جیسے نبی باہر آئے ان کے اوپر حملہ کر کے نبی کا کام تمام کر دے۔ یہ میٹنگ پاس ہو کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات ہجرت کرنے کا حکم مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جانے سے روکے رکھا اور کہا کہ اے ابو بکر میرے ساتھ ہجرت کے لیے چلیے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی میرے ساتھ جانے کا حکم دے گا۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ماحول میں جہاں کفار و مشرکین کے نوجوان تلوار لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے کہ نبی باہر آئیں ان کے جسم کو ختم کر دیا جائے، ان کے جسم سے ان کے گردن کو جدا کر دیا جائے، لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرہ برابر نبی کے جسم مبارک میں لغزش نہیں آیا۔ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے علی آج کے رات تم کو میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر کے سونا ہے۔ داماد کو، حضرت علی داماد ہے آپ کے، حضرت فاطمہ سے شوہر ہے، کہا کہ علی آج کی رات تم کو میرے بستر پر سونا ہے اور ذرہ برابر خوف کھانا نہیں ہے تم کو۔ قربان جائیے نبی کی اس محبت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آج میں آپ کے بستر پر سونے کے لیے تیار ہوں۔ گھر کے سامنے چوکی داری لگی ہوئی ہے، دشمنوں کا پہرا لگا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے حوالے مکہ کے جو امانت تھے آپ کے پاس اس کو دے رہے ہیں۔ بتائیے جان جانے کا خطرہ ہے، دشمنوں کی تلوار لٹک رہی ہے، نبی کو موقع ملے ان کے تن سے ان کے گردن کو جدا کر دیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو کتنی فوقیت دی، کہا کہ علی یہ امانت لے لو جو مکہ کے لوگوں نے میرے پاس رکھا ہے، مکہ کے لوگوں نے میرے پاس دیے ہیں، لہذا سارے امانت ان کے پاس دے کر کے تم مدینہ آنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ میرے داماد کی جان چلی جائے گی تو کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے علی، یہ سارے امانت میرے پاس تھے جو مکہ کے لوگوں نے میرے پاس دیا تھا، لہذا ان کے امانت تک ان کو پہنچا دینا. ان کو پہنچانے کے بعد تم پھر مدینہ ہجرت کر کے آنا. قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کے ساری امانت کو ان کے پاس لوٹا دیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے گئے. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان سے بھی زیادہ امانت کو اہمیت دیے. جان سے بھی زیادہ اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو دیا، اس لیے کہ حضرت علی کو کہا کہ تم سوئے رہنا اور جب تک یہ امانت ان کے اہل تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک تم مدینہ ہجرت کر کے نہیں آنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بتا دیا کہ امانت کیا چیز ہوتی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 5224 نمبر کی روایت ہے، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کر رہے تھے. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے بات کر رہے تھے، لوگوں کو ہنسا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک لکڑی سے ان کے پہلو میں کچوکا دیا. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بدلہ دیجئے، اس لیے کہ آپ نے میرے پہلو کے اندر، میرے کمر کے اندر لکڑی کو چبویا ہے. صحابہ سن کر کے پریشان ہو گئے کہ حضرت اسید ابن حضیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر دنیا کے اندر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ ضرور دینا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسید، نبی کا یہ جسم حاضر ہے، بدلہ لے لو، اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی چیز جب بدلہ دینے کی نہیں ہوگی، وہاں کوئی انسان نیکیوں کے علاوہ کوئی بھی چیز بدلے میں نہیں دے سکتا. بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. کہا کہ اے اسید ابن حضیر، نبی کا یہ جسم مبارک حاضر ہے، اگر چاہو تو بدلہ لے لو. کہا اسید ابن حضیر نے کہ اللہ کے رسول، جب آپ نے لکڑی چبویا تھا میرے جسم پر کوئی کپڑے نہیں تھے، لہذا آپ اپنے جسم مبارک سے اپنا کپڑا اتاریے، اس کے بعد میں بدلہ لوں گا. اسید ابن حضیر، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اسید ابن حضیر نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب آپ نے لکڑی چبویا تھا میرے جسم کے اندر کپڑے نہیں تھے، میرے جسم پر کپڑے اتاریے، اس کے بعد بدلہ لیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسید ابن حضیر، یہ نبی ہے، اپنے جسم مبارک سے کپڑا اتار لیا ہے، لیجئے بدلہ لے لیجئے، اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے بدلہ نہیں ہوگا سوائے نیکیوں کے بدلہ دینے کے، اور کوئی چیز بدلہ دینے کے لیے نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید ابن حضیر کے کہنے پر اپنے جسم سے کپڑا اتار دیا، اور ادھر حضرت اسید ابن حضیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چمٹ گئے، مہر نبوت کو چومنا شروع کر دیا، اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے جسم سے بدلہ لینے کا مقصد نہیں تھا، آپ کو ستانا مقصد نہیں تھا، صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کے مہر نبوت کو چوم کر کے جنت میں پہنچ جاؤں. یہ میرا مقصد تھا اللہ کے رسول، اس کے علاوہ کوئی بھی مقصد نہیں تھا. لیکن یہ بات تو معلوم ہوئی کہ نبی نے بھی بدلہ دینے کے لیے اپنے جسم مبارک سے اپنا کپڑا اتار دیا. یہ ہوتی ہے امانت. نبی نے بھی دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ اگر کسی کی حق تلفی کریں گے، کسی کے مال و جائیداد کو چھینیں گے، قیامت کے دن تو اس کو بھرنا پڑے گا. یہی سوچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید ابن حضیر کو بدلہ دیا اور اپنا کپڑا اتار کر کے بدلہ دے دیا. اس طرح کی ایک اور روایت آتی ہے حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. کچھ علماء نے اس پر کلام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے موت کے آخری ایام میں پہنچے، اعلان کروایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
کہا کہ اے بلال لوگوں کے اندر اعلان کر دو، اگر نبی نے کسی کو گالی دیا ہے تو آ کر کے اپنے گالی کا بدلہ لے لے، اگر نبی نے کسی کے مال کو لیا ہے تو آ کر کے اپنے مال کا بدلہ لے لے، اگر نبی نے کسی کو گالی گلوچ دیا ہے، کسی کو مارا ہے تو آ کر کے نبی سے اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عکاشہ ابن محصن آئے، کہا کہ اللہ کے رسول فلاں جنگ کے اندر آپ نے مجھے مارا تھا، میں آپ سے بدلہ لے لوں گا۔ وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ ابن محصن کو کپڑے اتار کر کے بدلہ دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ امانت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لوگوں کو بدلہ دنیا کے اندر دیا، اس لیے کہ قیامت کے دن نیکیوں کا بدلہ دینے کے علاوہ دوسرا کوئی اور چیز بدلہ دینے کے لیے نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ زمانے میں یعنی بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے ایک آدمی سے زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد جس نے زمین خریدا تھا زمین کے اندر ایک گھڑا اس کو ملا جس کے اندر پورا سونا بھرا ہوا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کو خریدنے والے نے خریدا اس کے اندر اس کو سونے کا ایک گھڑا یعنی جس کے اندر پورا سونا بھرا ہوا تھا ملا۔ وہ آدمی اٹھا کر کے جس سے زمین خریدا تھا اس کے پاس لے کر کے گیا، کہا کہ اللہ کے بندے میں نے تم سے زمین خریدی ہے، یہ سونا تم سے نہیں خریدا ہے، امانت دیکھیے لوگوں کا کہ اللہ کے بندے میں نے تم سے زمین خریدی ہے، تمہارے زمین کے اندر یہ سونے کا ایک گھڑا ملا ہوا ہے جس کے اندر سارے کے سارے سونے بھرے ہوئے ہیں، لہذا تم اپنے سونے کو لے لو، میں صرف زمین لیتا ہوں، مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین بیچنے والے نے کہا کہ اللہ کے بندے میں نے زمین سہت ساری چیزوں کو بیچ دیا تھا، میں نے یہ سونا ایسا نہیں کہ تم سے نہیں بیچا، لہذا میں سونا تم سے نہیں لینے والا، میں نے سونا سہت سب ساری چیزیں تم سے بیچ دی ہے، یہ سونے کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ امانت دیکھیے کیا ہے، امانت ہے، جس نے خریدا اس کو سونے کا گھڑا ملا، جس کی زمین تھی اس کے پاس لے کر کے گیا، اب زمین والے نے کہا کہ بھائی میں نے تو زمین بیچ دیا ہے، اس کے اندر کیا تھا کیا نہیں تھا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، میں یہ سونے کا گھڑا لینے والا نہیں ہوں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک معاملہ ایک آدمی کے پاس فیصلے کے لیے گیا، دونوں نہ لینے کے لیے لڑ رہے ہیں، سونے کا گھڑا ملا ہوا ہے، زمین خریدنے والا مجھے نہیں چاہیے، بیچنے والا مجھے نہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکڑ لے۔ محدثین کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ دونوں کا معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا، حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کے معاملے کی تفتیش کی، پھر دونوں سے پوچھا کہ جب تم یہ گھڑا سونے کا نہیں لینا چاہتے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس لڑکے یا لڑکیاں ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے پاس لڑکا ہے، دوسرے نے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں کی شادی آپس میں کرا دی جائے اور یہ سونے کا گڑا جو ملا ہوا ہے دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، دونوں کے درمیان خرچ کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا دونوں کے درمیان۔ صحیح بخاری کی یہ روایت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ امانت دار کس قدر لوگ تھے کہ زمین کے اندر سونے کا گھڑا ملا لیکن اس کے باوجود بھی لینا گوارا نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے پکڑ لے۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت کے اندر حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ان کے گھر کے معاملے میں
ان سے ایک عورت نے تکرار کیا جس کا نام اروا تھا۔ حضرت سعید ابن زید فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے تعلق سے ایک عورت نے، اروا نامی عورت نے میرے گھر کے تعلق سے جھگڑا کیا۔ جھگڑا ہونے کے بعد محمد ابن زید نے کہا کہ اے سعید ابن زبیر، اس کے گھر کو چھوڑ دو۔ سعید ابن زید فرماتے ہیں کہ میں نے اس گھر کو اس کے بڑھیا کے حوالے کر دیا جو میرے گھر کے تعلق سے جھگڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ میرا گھر ہے۔ سعید ابن زید فرماتے ہیں کہ میں نے گھر کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اس لیے میں نے حوالے کر دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے بھی دنیا کے اندر کسی آدمی کی ایک بالشت کو زبرن ظلمن لے لیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سات زمینوں کا طوق اس کے گلے کے اندر ڈال دے گا۔ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے کے اندر ڈالے گا، جس کو لے کر کے وہ انسان قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ حضرت سعید ابن زید فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ، نبی کا یہ فرمان سن کر کے میں نے اس گھر کو اس بڑھیا کے حوالے کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی سعید ابن زید فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے بد دعا کر دیا اور کہا کہ اے اللہ اگر یہ بڑھیا جھوٹی ہے تو اس کو اس کے گھر کے اندر اندھے کر کے اس کی موت دے دے۔ راوی حدیث حضرت محمد ابن زید فرماتے ہیں کہ میں نے سعید ابن زید کی اس بد دعا کو اس بڑھیا عورت کے اوپر لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے سعید ابن زید کی اس بد دعا کو اس بڑھیا کے اوپر لگتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ عورت اپنی زندگی کے اندر اندھا ہو گئی، اپنے زندگی کے اندر اندھی ہو گئی، اور جب بھی کوئی کام کرتی ٹٹول کر کے چلتی تھی، یہاں تک کہ کسی چیز کی تلاش میں ایک مرتبہ نکلتے گھر کے سامنے کنویں کے اندر گر گئی، اسی کے اندر مر گئی، اور وہی کنواں اس کے لیے قبر ہو گیا۔ سعید ابن زید نے بد دعا کیا تھا، اے اللہ یہ عورت اگر اس معاملے میں جھوٹی ہے اس کو اندھا بنا دے اور یہی گھر اس کے لیے قبر بنا دے۔ حضرت محمد ابن زید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت سعید ابن زید کی زبان سے نکلنے والی بد دعا میں نے دیکھا کہ اس بڑھیا عورت کو لگی، اندھی ہو گئی، ٹٹولتے گئی اور کنویں کے اندر گر گئی، اس کے لاش کو کوئی کنویں کے اندر سے نہیں نکالا۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ معلوم نہیں ہوا کہ امانت میں خیانت کرنا، کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، کسی کے حق کو تلفی کرنا، یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ انسان اس کے بد دعا کا شکار دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اس سے نہیں بچ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے سوال کی طرف دھیان نہیں دیے، یہاں تک کہ وہ دیہاتی سوال کر کے پھر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کو اور کہا گیا کہ وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا شخص کہاں گیا جو قیامت کے تعلق سے سوال کر رہا تھا؟ بلایا گیا اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو قیامت کے تعلق سے سوال کر رہا ہے تو سن لے، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہو جائے، امانت کا کوئی پاس و لحاظ نہ رکھا جائے، کوئی کس کے اوپر کتنا حق ہے اس کا خیال نہ رکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے آنے کا انتظار کرنا، قیامت کے آنے کا انتظار کرنا، امانت ضائع ہو جائے گی، کوئی آدمی کسی کا حق کا خیال نہیں کرے گا، ایسی صورت میں تم قیامت کا انتظار کرنا۔ قیامت سے پہلے ایسا شخص جس نے امانت کے اندر خیانت کی ہے، لاکھ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لاکھ نیکیاں کرنے کے باوجود ایسا انسان جس نے کسی کے حقوق کی تلفی کی،
کسی کے حق کو مارا، کسی کے حق کو چھینا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک شخص بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ صحابہ نبی کے پاس آتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول فلاں شخص بہت محنت سے لڑ رہا ہے، دشمنوں کو بہت مار مار کر کے گرا رہا ہے، کوئی بھی دشمن اس کے سامنے سے نہیں جا رہا ہے، مگر یہ کہ وہ سب کو قتل کے گھاٹ اتار دے رہا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو شہید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسا شخص شہید نہیں ہے، اما انہ من اہل النار۔ اے میرے صحابہ، جس کو تم شہید کہہ رہے ہو کہ فلاں بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، فلاں دشمنوں کا خاتمہ کر دے رہا ہے، تم اپنے حساب سے کہہ رہے ہو اما انہ من اہل النار، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا شخص جہنمی ہے۔ صحابہ سن کر کے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بہادر والے شخص جو بہادری کے ساتھ جنگ میں لڑ رہا ہے، نبی فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس لیے کہ وہ غزوہ خیبر کے اندر جب مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ایک چادر چوری کر لیا تھا۔ ایک چادر چوری کرنے کی وجہ سے وہ چادر آج اس کو قبر کے اندر اس کے آگ کو دھونک رہی ہے۔ بتائیے چادر کی کیا قیمت ہوتی ہے، چادر کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک چھوٹی سی چادر جس نے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس نے چوری کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چادر اس کے اوپر جہنم کا آگ بن کر کے اس کے آگ کو بھڑکا رہی ہے، اس لیے وہ جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اگر جہاد میں بھی شہید ہونے والے شخص نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے، کسی کے حق کو چھینا ہے، چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنے والا شخص جنت کے اندر نہیں جا سکتا اگر بغیر توبہ کیے ہوئے، یا جس کے حق کو چھینا ہے اس سے توبہ جب تک نہیں کر لیتا ہے، اس سے معافی جب تک نہیں مانگ لیتا ہے، ایسا شخص جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو جو ہزار بے شمار نیکیاں لے کر کے قیامت کے دن آئے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں جانے کا حکم دے دے گا، لیکن دنیا کے اندر جس کے امانت میں خیانت کیا ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، پیچھے سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے دنیا کے اندر مجھے گالیاں دیا تھا، میرے مال کو چھینا تھا، میرے حقوق کو چھینا تھا، اے اللہ تو نے مجھے بدلہ دلا دے، ورنہ مجھے میرے اوپر اس کا ظلم ابھی بھی باقی ہے۔ اللہ رب العالمین اس شخص کو جو جنت میں جانے کا حکم دے دیا تھا اس کو روکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اللہ کے بندے، تو نے دنیا کے اندر اس کے اوپر ظلم کیا تھا، دنیا کے اندر تو نے اس کی امانت میں خیانت کی تھی، لہذا اب تو بدلہ دے کر کے اس کے بعد تم کو جنت میں جانا ہے۔ روک دیا جائے گا۔ فریاد کرنے والے، اپنے حقوق کو طلب کرنے والے آتے رہیں گے یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہوں گی، ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن ابھی جس کے حقوق کو چھینا ہے، جس کے حق کو غصب کیا ہے، ابھی فہرست لائن لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ان کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈال رہا ہے۔ اب گناہوں کی باری آئی، نیکیاں تو تقسیم کر دیا گیا، لیکن جو فریاد لینے والے، فریاد مانگنے والے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو لے کر کے اس کے اوپر ڈال دے گا، یہاں تک کہ اس کے اوپر گناہوں کا انبار ہو جائے گا۔ اب وہ شخص جس کو جنت میں جانے کا حکم مل گیا تھا، اب وہ شخص ایک گناہوں کا انبار لے کر کے جنت کا راستہ چھوڑ کر کے جہنم کی طرف جا رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہے امانت۔ اگر کسی کی ہم نے امانت میں خیانت کی ہے، یاد رکھیے بڑی سے بڑی نیکیاں لے لے، کچھ بھی فائدہ اس کا نہیں ہوگا جب تک کہ ہم نے اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، ہم نے حق کو ادا نہیں کیا۔ اور اگر ہم نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے
تو جب تک اس کی تلافی ہم بندے سے نہیں کریں گے، جس کی حق کو ہم نے چھینا ہے اس سے معافی نہیں مانگیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ یہ بندوں کا حق ہے، اور بندہ ہی جب اس کو معاف کرے گا تبھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور صحابہ کو امانت کے تعلق سے سمجھایا، خطاب کیا، اور امانت کی حقیقت کیا ہے، امانت کی اہمیت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اس حالت میں قیامت کے دن مجھ سے نہ ملنا کہ تم میں سے کوئی شخص آئے اور اس کے گردن پر اس کا اونٹ بھی بلا رہا ہو، اس کے گردن پر اونٹ لدا ہوا ہے، اونٹ چلا رہا ہے، اور آ کر کے میرے پاس کہے یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، اس لیے کہ اونٹ میرے گردن کو کچل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص سے کہوں گا کہ میں آج کے دن تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس حالت میں قیامت کے دن مجھ سے نہ ملے کہ اس کے گردن کے اوپر گھوڑا ہو اور گھوڑا اس کے گردن کو کچل رہا ہو، میرے پاس آئے اور کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، میں اس سے کہوں کہ اے اللہ کے بندے میں تیری آج کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جس کے گردن پر گائے ہوگی اور گائے اس کے گردن کو کچل رہی ہوگی، پھر مجھ سے مدد طلب کرے گا۔ کچھ اور آدمی آئیں گے جو اپنے گردن پر کپڑے اٹھائے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو زمین لادے ہوئے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو سونا اور چاندی لادے ہوئے ہوں گے۔ سارے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ میری مدد کیجئے، میں کہوں گا کہ آج کے دن تیری کوئی مدد نہیں کی جا سکتی۔ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا کے اندر اونٹ کے اندر خیانت کی ہوگی، اونٹ کے اندر خیانت کی ہوگی، اونٹ کسی دوسرے کا حق تھا لے لیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اپنے گردن پر لاد کے لے کے آئے۔ جس نے کسی کے گائے کے اندر خیانت کی ہوگی، گائے کو اپنے گردن پر لاد کر کے لے کر کے آئے گا۔ بکری کے لیے خیانت کیا ہوگا، بکری کو لاد کر کے اپنے گردن پر آئے گا۔ اور کپڑے کے اندر خیانت، سونے چاندی کے اندر خیانت، زمین کے اندر خیانت، غرضے کی جس بھی چیز کے اندر کسی انسان نے خیانت کی ہوگی، اپنے گردن پر اس کو لاد کر قیامت کے دن جہاں حضرت آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک انسان موجود ہوں گے، سارے لوگوں کے سامنے وہ چیزیں لاد کر کے لے کر کے آئے گا اور اللہ کے رسول سے مدد کی گہار لگائے گا۔ نبی کہیں گے کہ آج تیری مدد نہیں کی جائے گی، یہ تو دنیا کے اندر تجھ کو ختم کرنا تھا، یہ معاملات تجھ کو دنیا کے اندر رفع دفع کرنا تھا، آج یہاں کوئی چیز تیری مدد کے قابل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حقوق اور امانت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی انسان نے اس کے اندر خیانت کی تو قیامت کے دن اس کو اپنے گردن پر لاد کر کے لے کے آئے گا۔ نبی کو بھی امانت عدل و انصاف کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو اپنے حقوق میں معافی کا اعلان کر سکتا ہے، لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی، بندوں کی امانت میں خیانت ہوا، یاد رکھیے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین جہاں بھی ہمارے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو اللہ العالمین کو اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے پاس جس کا بھی امانت ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله